سب سے پہلے تو میں چونکہ سارے اپنے لوگ ہیں اس لیے زبان بھی مادری زبان میں ہی بات کریں گے. خوش آمدید کونسلیٹ. ٹریڈیشنلی ہم اپنے ایک ایم سی کو ہمیشہ رکھتے ہیں اپنے ساتھ, لیکن یہ کہ میں سوچا اس 5 منٹ کا فائدہ اٹھایا جائے. یہاں آنے سے پہلے, اس فنکشن سے پہلے کچھ یہاں پہ ہم کوششیں کر رہے ہیں پاکستان کے اکنامک سائڈ پہ کام کرنے کے لیے, جو کہ ہمارا مین آبجیکٹیو ہے کنٹری کا. تو اس کانٹیکس میں کافی ہم لوگ ایگریسو انداز میں یہاں پہ جو ٹریڈ باڈیز ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں, چاہے گورنمنٹ کے ہوں چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہو, ان سب کے ساتھ جو ہے میسیولی انگیج کر رہے ہیں. تو آج اس کی پہلی شروعات تھی, پہلا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا, جس میں تمام اونٹاریو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس جو اکنامک سائڈ پہ ڈیل کرتے ہیں اور پروموٹ کرتے ہیں ٹریڈ کو, بزنس مین کو, بزنسز کو, اور ان کا فوکس جو ہے ہم لے کر آئے ہیں پاکستان کی طرف. تو آج جو ایک کانفرنس ہوئی تھی, ایک انٹریکٹیو میٹنگ ہوئی تھی جو کہ CPBC نے آرگنائز کی تھی, کینیڈا پاکستان بزنس کونسل نے. تو میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ چونکہ آپ سب کا تعلق جو ہے وہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے ہے, تو ان کیس آپ کوئی کوریج کرنا چاہیں, دینا چاہیں, تو ہم سبسیکوینٹلی ایک پریس ریلیز بھی ایشو کریں گے اسی کانٹیکس میں, کیونکہ CPBC اگر کوئی اس طرح کے ادارے کام کریں تو ان کو سراہنے کی بہت سخت ضرورت ہے. تو آج شروعات تھی اس کی, بہت اچھی شروعات ہوئی ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس پروسیس کو ہم لے کے آگے چلیں گے, لیکن جب تک کہ یہ بزنس مین جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو میڈیا کے اندر نہیں دیکھتے ہیں, اس وقت تک ان کو انکریجمنٹ نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے آپ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے اس چیز کو اجاگر کرنے میں کہ اس ڈائریکشن میں ایفرٹ ہو رہی ہیں. اور ماشاءاللہ سے پاکستان جو ہے اچانک ایک دوسرے فوکس سے نئے فوکس کی طرف آیا ہے اکنامک سائڈ کے اوپر, کیونکہ آپ کو بھی پتہ اچھی طریقے سے کہ اکنامک ڈاؤن ٹرن جو ہے اس وقت پوری دنیا میں, ویسٹ میں اسپیشلی جو ہوا ہے کہ ون آفٹر دی ادر ریسیشنز اور ریپیٹ ریسیشنز, اور اس کے بعد پھر کولیپس آف بگ کنگلیمریٹس, تو ان کا فوکس جو ہے اب ایشیا کی طرف گیا ہے. تو آنے والے تقریباً 30-40 سال تک جو ہے فوکس ایشیا ہی رہے گا, کیونکہ وہیں پہ سارے ذخائر ہیں, چاہے وہ مین پاور کے ذخائر ہوں, چاہے وہ قدرتی ذخائر ہوں, چاہے اور دوسرے حوالات سے دیکھا جائے, کیونکہ ویسٹ جو ہے آلریڈی ایک ڈیولپڈ اسٹیج کے اوپر ہے, اور جبکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز زیادہ تر ایشیا میں لوکیٹڈ ہیں, تو وہاں پہ اسکریچ جو ہے وہ سرفیس جو ہے وہ فرٹائل ہے ان آرڈر فار دیم ٹو انویسٹ اینڈ پروسیڈ فردر. اس چیز کے ساتھ میں اسٹیج چھوڑتا ہوں اور ہم اپنا ٹریڈیشنلی جو شروعات کریں گے تلاوت کلام پاک سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. Chairman National Database Registration Authority Mr. Tariq Malik, who is currently visiting Toronto, has been officially welcomed by the Consul General of Pakistan, Mr. Nafiz Zakaria, for launching NADRA Smart Card for overseas Pakistanis today, together with the Consul General. Before I introduce respected Chairman NADRA, we would watch a brief documentary about NADRA Smart Card. Mr. Tariq Malik was appointed. I would like this opportunity to introduce our Chairman NADRA, Mr. Tariq Malik. He was appointed as Chairman of National Database Management Authority by the Government of Pakistan on 11th July 2012, while he was already serving in the organization as Deputy Chairman. He successfully led the Network Directorate of NADRA as General Manager and NADRA Technologies Limited in the capacity of the Chief Executive Officer. Mr. Malik brings 20 years of experience in areas of strategic project management of technology, system analysis and design, software development, and business process re-engineering. This also includes strategic management experience in implementing high-profile citizen-centric technology solutions in Pakistan, Kenya, Nigeria, Bangladesh, United States of America, and Canada, as well as Germany and Bahrain. Prior to joining NADRA, he worked as Chief of Technology in the largest country of the state of Michigan, USA. He received his master's degree in International Management from Heidelberg, Germany, an MSc degree in Computer Sciences from Quaid-e-Azam University, Islamabad, and his postgraduate from John F. Kennedy School, Harvard University, and Stanford University. Since taking over as the Chairman of NADRA, Mr. Malik's vision has
brought various new policies and services. He has transformed identity card to an entitlement document so that state can roll out social reform solutions like social protection, emergency relief, financial inclusion, poverty alleviation, branchless banking using smart cards. That is why right after taking charge as chairman, he launched its third generation chip-based identity card called Smart National Identity Card. Recently, Mr. Malik won the CIO of the Year award. He also won ID People Award 2011 by ID World, Europe, Middle East, Africa in Abu Dhabi. ID Outstanding Achievement Award 2009 by ID World Congress based in Milan, Italy, and Excellence Award 2003 for providing citizen-centric technology services. Now over to the chairman to brief the distinguished guests from media. Thank you. Thank you for Thank you for the kind and very long introduction. I just want to say thank you to you that in such a short notice, all of you have come here to listen that what Nadra has to offer to overseas Pakistanis. I'm very passionate about delivering services to overseas Pakistani because I was myself overseas Pakistanis once upon a time. I studied in Heidelberg. I'm son of a writer, Professor Fateh Mohammad Malik. So wherever he taught in the universities of the world, we traveled with him. And then worked in Canada, and my last job before joining Nadra was in state of Michigan. And so Pakistan के बाहर जो लोग रहते हैं वो जब मुख्तलिफ दावतें होती हैं या इकट्ठे होते हैं तो बातें तो बहुत करते हैं कि हमें मुल्क के लिए ये करना चाहिए वो करना चाहिए, but nobody sacrifices and live their good life and the good jobs here and go back and serve the country. So in 2007-8 I thought that I should go back and give my country back whatever we have learned here. So today I will share with you that what Nadra was when I left this country and joined Nadra in 2007-8 and where Nadra is today. Then second, I will discuss the purpose of my visit, which is twofold. One is to launch Smart National ID Card for overseas Pakistanis. And the second is to introduce e-voting system. When I started my journey from Pakistan, I thought that I am going to implement that system and that system would be functional and you would be able to vote from here to Pakistan in your native constituencies. But I guess that's not the case in this election. Maybe in next election you would be able to do it, or before next election we will test it in one of the by-elections, which would be pretty soon also. Right after the election there would be a couple of by-elections coming in, and I will introduce you how you would be able to vote. And the third is that I will brief you about role of Nadra in upcoming election, क्योंकि ये जो election होने जा रहे हैं ये election बहुत different है पाकिस्तान की 65 साला तारीख में. So इस बार जो election हैं वो उनकी voters list भी different है, outreach भी different है, transparency का level बहुत high है. And I feel so proud that in 2007 and 8 when I visited Pakistan as international election observer to observe those elections. And I stayed back in Pakistan because I thought that there is a whole lot to be changed. And that has changed. That transformation has come, has arrived, which I will share with you. So these are the 3 agenda points, but let's talk about Nadra. Nadra stands for National Database and Registration Authority. In 2008, when I joined Nadra, this was the picture. We had only 2 months' salary, 7,000 employees, 51% of adult population registered, with women registration was quite dismal. Around 28% or 30% of women were registered. So very quickly, long story short, today in 2013,
From 7,000 employees, we have 19,000 of employees. Total number of employees have gone 19,000. So many people have got jobs in Nadra. It is a best kept secret that Nadra doesn't get any penny from the government. In fact, government owes Nadra 2.62 billion rupees. And it is one of the most profitable organization, and it is on the world scale of identity management organization. It is among the top 50 system integrators which is rolling out IT management solution, identity management solution. We were, I think, on 50 number in the world on, I think, in 2008, and today we are number 17. And the registration level is this, that we have registered 96% of adult population, and we have rolled out 93.4 million ID cards, with women registration soaring to 86%. So how we were able to do that? Because we hired expat Pakistanis. We hired best of the best in the world. Our CTO is from MIT. We have female staff from Australia, from Switzerland, from UK. And we said that we have one resolve, that we have to transform this organization. This organization was producing ID cards. So ID card, we had a big stack where we were storing the people's information. But now we are using it. We are using that database. It is one of the world's largest multi-biometric database. When we say multi-biometric, this means we are using two unique identities, 10 fingerprints and photograph, digital photograph. So, India is going to produce its first ID card in 2014, when we have already produced 93.4 million. So we are way ahead of India, our neighboring countries. And so we have registered so many people. We have expanded our infrastructure. We have 472 offices all across the country, and 252 mobile vans. Then we have semi-mobile units, motorcycle services. And so if there is no office in some parts of Pakistan nearby, no Nadra office, then mobile vans are moving in far-flung areas. And where mobile vans cannot go, we have motorcycle service. Where motorcycle service cannot go, we have hired skiers and mountaineers registering the people up in the mountain. So, Nadra has come a long way. We are not producing only ID card, polio के कतरे भी हम पिला रहे हैं, voter list भी हम बना रहे हैं, pension disbursement भी हम कर रहे हैं. हमने ये जो सैलाब आए थे तो उसमें 1.79 million families got 70 billion rupees using these ID cards. And the audit was done, and not a single penny was misappropriated, because it was the system was so powerful that anybody who was getting the money was getting through after biometric verification. So that has opened a new chapter in development world, and United Nations, World Bank called me, and I explained that system to 23 countries of the world. And they said that this is the best system of cash disbursement. So where we are going, when we have registered 96% of adult population, we want to make sure that this database, which is called big data, we will use data analytical tools and make sure that our database would become the competitive advantage of Pakistan. No longer, I say this to some bureaucrats and ministers also, they don't like it, but no longer you can take the decisions on your gut feeling.
It has to be data analytics. It has to be used. Your decision has to be based on analytical understanding. So that's where Nadra is. The purpose of my visit was, as I told you, to launch a Smart National Identity Card. Now, what is Smart National Identity Card? Smart Card is smart because it has 36 security features. We have lots of smart technologies now. Smart TVs are coming, smart phones are coming. So the concept of smart is that there are lots of services and there are lots of products which can be rolled into one product. So, and same goes with ID card. I had this dream that, we should not only record the evidence of identity, what we call in international law, EOI. Evidence of identity is not enough. We have to turn this card into an entitlement card. So what we did is that we have rolled out this new product, and it is becoming very popular in Pakistan. And our old ID card was Urdu based. Nobody, outside the country could read it and understand it. I wanted it a document, an identity document, a plastic document, a polycarbonate document, which would be accepted as international ID on international airport. So we followed ICAO standard, International Civil Aviation Organization Standard, Volume 9303, Part 3. And this card would be accepted as international ID. It has a chip, so which means it's very hard to forge. The best card in the world was German ID card, and that was my standard. It had only 28 features, and the one that we have brought has 36. So it has 36 security features. In Pakistan, when we rolled it out, it became a hit product, and in 13 weeks, we have sold out 1.2 million cards. So in 13 weeks, can you imagine that 1.2 million cards? Why? Because we are giving insurance, accidental life insurance on this card to CNIC holders. So any smart card holder will get 100,000 accidental life insurance in Pakistan. How it will help you? The Smart CN and the Smart National Identity Card of overseas Pakistanis will give confidence to any agency looking here at your identity, that your identity is confirmed, that it complies with the international standard, that it is not forged, number one. Number two, in the future, once I develop the critical mass, you would be able to use this card to buy travel insurance. We are talking to, okay. We are talking to PIA also, so that they can give you discount also on the card, and some other services that would be coming up. We are going to launch this card for the children also, and I want to track that whether they are properly vaccinated or not. So a lot of information would be stored on chip, and this chip-based card, if we are able to replace it, all the current cards replaced, if they are replaced by chip-based card, then the next election would be based on chip-based card as well. So we are launching it today from Canada, because Canada was very important for me. So so the first NICOP is actually started today from Canada, and simultaneously from Africa also, because Nadra earns lots of foreign exchange from Africa. We are preparing identity management solution for Nigeria. And we have rolled out machine-readable passport application for Kenya. We have developed the driving license for Bangladesh, and we have developed the whole civil registration system in Arabic in Sudan. And there are other African countries which are coming up, and they are trying to use Nadra technology. So that is
for Smart National ID card for overseas Pakistanis. The second purpose of my visit was to introduce the e-voting system. There was a petition filed by Imran Khan 2 years back in Supreme Court of Pakistan, and Supreme Court of Pakistan was asking Election Commission of Pakistan to develop this system. Whatever system, manual system, postal ballot system, या फिर electronic voting system. So they tried, but due to the shortage of time, we were asked and we developed a very authentic e-voting system, and I will explain you how it will work, so that if it is not being used this in the forthcoming election, we can use it in the next election. So you should inform the overseas Pakistanis by word of mouth, through media, that their right of vote is not denied even in this election, because Nadra has registered 4.5 million overseas Pakistanis in their native constituencies. So any overseas Pakistani who is going to Pakistan, they can cast vote in those constituencies. So the way this system works is that it has 3 components. One is information dissemination for overseas Pakistanis. Second is vote casting, and third is how result would be managed. So the first is information for overseas voters. Overseas voters have to, next. There are some prerequisites in order to cast the vote. وہ بندہ جو یہاں اللیگل طریقے سے آیا ہے یا یورپ میں آیا ہے یا پاسپورٹ پھاڑ دیتا ہے تو اس کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہے اوورسیز کو. اونلی لیگل لوگ لیگلی طریقے سے جو آئے ہیں. تو ایک تو اس کے پاس نیشنل آئیڈینٹی کارڈ آف اوورسیز پاکستانی ہونا چاہیے. دوسرا اس کے پاس مشین ریڈیبل پاسپورٹ ہونا چاہیے. انڈیویجول شوڈ بی اے ویلڈ مشین ریڈیبل پاسپورٹ ہولڈر, کیونکہ وہ لوگ جو پاسپورٹ جن کے پاس نہیں ہوتا وہ آبویسلی ڈوئل سٹیزن ہم ان کو نہیں مانتے. FER رجسٹرڈ فائنل الیکٹورل رول میں, یہ الیکٹورل لا آپ کا کہتا ہے کہ فائنل الیکٹورل رولز میں اس کی کسی نہ کسی الیکٹورل ایریا میں رجسٹریشن ہونی چاہیے. سو جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 45 لاکھ لوگوں کو ہم نے پاکستان کے کسی حلقے میں ڈالا ہے آپ کے پرماننٹ ایڈریس پہ جو پاکستان کا ایڈریس ہے. تو ایک ہم سفارت خانوں کے لیے اور کونسل جنرل کے لیے ایک پورٹل ڈیولپ کر رہے ہیں. فرسٹ آف آل دس سسٹم ووڈ ناٹ بی آن انٹرنیٹ, اٹ ووڈ بی آن انٹرانیٹ, میننگ بائی جن ملکوں میں یہ پولنگ ہوگی ڈیٹا بیس پاکستان میں پڑا ہوگا اور ہم ان سفارت خانوں کو اور کونسل جنرل کو کنیکٹ کر لیں گے, ایک سسٹم بنا لیں گے اور ایک یہ سسٹم دیں گے ہر سفارت خانے کو, اور یہ اپنا الیکشن مانیٹرنگ سیل یا الیکشن سیل بنائیں گے. آپ یہاں کال کریں گے یا وزٹ کریں گے, اپنا نائکاپ ڈالیں گے, مشین ریڈیبل پاسپورٹ کا نمبر ڈالیں گے, تو نیکسٹ آپ کو آ جائے گا, آپ کی انفارمیشن آ جائے گی. جیسے یہ نام آ گیا سید قابوس عزیز, یہ بیٹے ہیں سید عبدالعزیز کے, تو یہ اس بلاک کوڈ میں, اس ڈسٹرکٹ میں, اس تحصیل میں, اس الیکٹورل ایریا میں اس سیریل نمبر پہ رجسٹرڈ ہیں نیشنل اسمبلی NA52 اور پروونشل اسمبلی PP6 میں. سو ہی ہیز ناؤ انفارمیشن اینڈ ہی ول گیو ہز کنسنٹ کہ انہوں نے ٹورانٹو میں ووٹ دینا ہے, اوٹوا میں دینا ہے یا مونٹریال میں دینا ہے. تو وہ سلیکٹ کر لیں گے کنٹری, سٹی, اور سلیکٹ ہو گیا. تو یہ اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ 7 دن پہلے اس کیمپین نے چلنا تھا, 1 ہفتہ, سو دیٹ سفارت خانہ جو ہے وہ کراؤڈ مینجمنٹ کر سکے. اور کراؤڈ مینجمنٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ اس لحاظ سے انہوں نے پولنگ اسٹیشن اور پولنگ بوتھ بنانے تھے. تو ان کو پتہ چل جاتا کہ ٹورانٹو میں 2000 بندے آ رہے ہیں یا 5000 آ رہے ہیں یا 7000 آ رہے ہیں, تو 10 بوتھس لگانے ہیں. سو دس از انفارمیشن ڈسیمینیشن ٹو دا ووٹر اینڈ بیک جو سفارت خانہ ہے اس کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ آ رہا ہے. ووٹ کاسٹنگ کیسے ہوگی؟
کہ سب سے پہلے تو ڈیزگنیٹڈ مشن کو پولنگ اسٹیشن بنایا جانا تھا، پھر ان میں یہ نیٹ ورک ایکوپمنٹ ہونا چاہیے تھا، یہ ایک کمپیوٹر ٹچ اسکرین اور پرنٹر اور اسکینر. تھم ڈیجیٹائزر سے بندہ لیفٹ تھم لگائے گا اپنا، سب سے پہلے تو نائکاپ اور MRP ڈالے گا، اس کے بعد اس کی آئیڈینٹی ہمارے آٹومیٹڈ فیشل انفارمیشن سسٹم سے، آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم سے اسٹیبلش ہوگی. جب وہ اپنا لیفٹ تھم پرنٹ لگائے گا تو آٹومیٹیکلی اس کی کورسپونڈنگ کانسٹیٹوئنسی جو ہے نیٹو کانسٹیٹوئنسی وہ کھل جائے گی، اور وہ کھلنے کے بعد وہ کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کرے گا. یہ ابھی آپ کو لائیو بھی سسٹم دکھا دیں گے. اور وہ سلیکٹ کرنے کے بعد اس کا ووٹ الیکٹرانکلی ECP کے ڈیٹا بیس میں ڈل جائے گا اور ای فیکس ہو جائے گا ریلیونٹ RO کو. ہم نے یہ پروپوز کیا کہ یہ الیکشن 3 دن پہلے ہونے چاہیے بیکاز آف ٹائم زون ڈفرینس، اور آپ اپنا کام بے شک آفس میں کرنے کے بعد واپسی پہ کسی ٹائم بھی ووٹ پول کر لیں اور 3 دن تک وہ پولنگ چلتی رہے. تو ہمارا یہ سپریم کورٹ کو ہم نے بتایا تھا کہ اگر 11 مئی کو الیکشن ہے، 8, 9, 10 کو آپ یہ پولنگ کرا لیں، اور اس سے پہلے پھر یہ انفارمیشن ڈسیمینیشن کی تھی. اچھا، اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو یہ پرچی ہے اس میں بھی QR کوڈ ہے، اور QR کوڈ میں بھی انکرپٹڈ انفارمیشن ہے، اور یہ جو پرچی نکلے گی یہ فولڈ کر کے آپ باکس میں ڈال دیں گے، اور اس کو پھر کونسل جنرل صاحب اینڈ آف دا پولنگ ڈے، آخری دن کھول کے کاؤنٹ کر کے ڈپلومیٹک بیگ کے ساتھ بھیج دیں گے. جو آپ کی الیکٹرانک ٹرانزیکشن ہے اس کے ساتھ پھر یہ ریکنسائل ہو جائے گی. سو اٹ واز اے سمپل سسٹم. لاٹ آف کمپنیز کم اپ، امریکن کمپنیز تھی، کینیڈین کمپنیز تھیں، یورپین کمپنیز تھیں، انہوں نے کہا ہم بنا دیتے ہیں، بٹ نادرا ڈیولپ دیٹ سسٹم ود ان 3 days. تو یہ اس کے اسکرین شاٹس ہیں کہ یوزر ID اور پاسورڈ ہر امبیسڈر یا کونسل جنرل کا ایک یوزر ID نادرا ان کو دے گا، اور اینڈ دے کین اوپن دا سسٹم آن دا پولنگ ڈے. سو دے ول پٹ دیئر سسٹم، یہ ان کا یوزر ID اور پاسورڈ ہے. انہوں نے لاگ ان پریس کیا اور شناختی کارڈ ایک بندے کا ڈال دیا، نائکاپ، ٹھیک ہے. اس کے بعد تصدیق کے لیے اس بٹن کو دبایا، نیکسٹ، اور لیفٹ تھم پرنٹ اس کا ریکارڈ کیا، اور اس کے بعد یہ جب ایکسیپٹ ہو گیا تو نیکسٹ قومی اسمبلی اس نے کیلکولیٹ کر لیا کہ ان کی NA52 اور PP6 بنتی ہے. اس بندے نے NA52 کو پریس کیا تو یہ کینڈیڈیٹس کی لسٹ آ گئی، ان کے سمبل آ گئے. سو ہی ہیز ٹو سلیکٹ ون، فار ایگزامپل ہی سلیکٹس نمبر 1 کینڈیڈیٹ، تو وہ کنفرمیشن لے گا کہ کیا آپ قومی اسمبلی کے حلقہ NA52 سے عبادت علی اوان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. یس وہ پریس کرے گا، آپ اپنا حق رائے دہی قومی اسمبلی کے لیے استعمال کر چکے ہیں. سو ووٹ ہیز بین کاسٹڈ. دا سیم وے جو ہے وہ ان کا بھی تھا قومی اسمبلی کا بھی ایسے. اچھا، اب اس سسٹم ہم نے تو بنا دیا، لیکن اس کے لیے یہ اپروول تھے کہ الیکشن کمیشن نے اس کو اپروو کرنا تھا. آبویسلی اس سسٹم کو کل کلاں کو یہ نہ کہے کہ اس میں کوئی دھاندلی ہوئی ہے، تو الیکشن کمیشن نے اس کو ویٹ کرنا تھا، QA کرنا تھا، اور پھر لیجسلیشن ہونی تھی کہ حکومت کے ابھی جو لاز ہیں سارے ہمارے الیکٹورل لاز وہ پیپر اور مینول سسٹم پہ بیس کرتے ہیں. تو اس پہ انہوں نے لیجسلیشن کرنی تھی، یہ بھی نہیں ہو سکی. منسٹری آف فارن افیئر نے اپنا کام کر دیا، انہوں نے ان کو بتا دیا سفارت خانوں کو، اور پھر انفراسٹرکچر ہم نے کر لیا خود ہی. لاجسٹکس تھے کہ یہاں ویزا وغیرہ کی اجازت ملتی، اور فائنینشلز تھے اس پہ. تو یہ سارے جو ڈائمینشنز ہیں اس کے، یہ اس میں سے ابھی گزر ہی رہا تھا کہ، اور پولیٹیکل کنسنسس بھی چاہیے تھا کہ یہ وقت آ گیا الیکشن کا، اور اس وجہ سے ان الیکشن میں تو یہ پاسبل نہیں ہو سکے گا. بٹ
since I have traveled so far, I thought कि I should explain it to you so you are mentally prepared کہ اگر کوئی بائی الیکشن میں ہم نے ٹیسٹنگ کرنی ہے سو فرسٹ جو ٹیسٹنگ ہوگی وہ کینیڈا اور یو کے سے ہی ہوگی اور یو ایس اے سے, بیکاز ان ملکوں سے ہمیں ارلی اجازت آ گئی تھی. کینیڈا از ون آف دا کنٹری کہ جن کو منسٹری آف فارن افیئر نے لکھا اور انہوں نے فوراً ہی اجازت دے دی. تو یہ شارٹ پریزنٹیشن تھی, یہ سسٹم تھا جس کو آپ کو انٹروڈیوس کرنا ہم نے سمجھا مناسب سمجھا کہ آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے اینڈ یو آر مینٹلی پریپیئرڈ. اب لاسٹ چیز جو میں بتاتا ہوں کہ ان الیکشنز میں جو میں نے شروع میں ذکر کیا کہ آئی کیم ٹو پاکستان, آئی وینٹ ٹو پاکستان ایز انٹرنیشنل آبزرور اینڈ وٹ آئی ہیو فیلٹ کہ واز لیکنگ. ایک تو ووٹر لسٹ جو بیک بون ہوتی ہے کسی بھی الیکشن کی, وہ ووٹر لسٹ جو تھی وہ اس میں کافی پرابلم تھے 2008 کی, اور اس کے علاوہ جو تھا پولنگ اسٹیشن بہت کم بنتے تھے تو وہ بتائے نہیں جاتے تھے صحیح ٹائم پہ اور ان کی انفارمیشن صحیح نہیں آتی تھی. پھر یہ تھا کہ ٹرانسپیرنسی کے لحاظ سے کوئی غلط اگر ووٹ کاسٹ کرتا ہے تو اس کا بھی ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا تھا, لیکن اب ایسا ہونا مشکل ہے. پاکستان کی 65 سالہ تاریخ میں یہ فرسٹ ٹائم ایسی ووٹر لسٹ بنی ہے کہ جس میں دوہرا اندراج ملٹیپل انٹری از ناٹ پاسبل ایٹ آل. سو پاکستان کی 65 سالہ تاریخ میں یہ بھی فرسٹ ٹائم ہے کہ ووٹر لسٹ نہیں بنی, ووٹر ڈیٹا بیس بنا ہے. مینس کہ جو ووٹر ہے اس کے 10 فنگر پرنٹ اور اس کے ڈیجیٹل امیج, اس کا فیملی ٹری اور اس کا ووٹ وہاں کیوں ہے وہ پوری ٹرانزیکشن ریکارڈ ہے. کون ان کے گھر گیا تھا, کون سا ٹیچر گیا تھا, کس نے سائن کیے, کون باہر نکلا تھا, کس سے بات ہوئی تھی. سو اف یو پٹ دا آئی ڈی کارڈ یو کین فائنڈ آؤٹ دیٹ دا ہول ٹرانزیکشن. تو ایک تو یہ ہے کہ اس ووٹر لسٹ میں کو لنک کیا گیا ہمارے سٹیزن ڈیٹا بیس کے ساتھ. تو جو 9 کروڑ 34 لاکھ لوگوں کے کارڈ بنے ہوئے ہیں اس میں سے جو لسٹ بنی وہ 8 کروڑ 61 لاکھ لوگوں کی ہے. جو باقی کے ہیں وہ گلگت بلتستان کے, ان کا اپنا الیکشن کمیشن ہوتا ہے, اے جے کے ان کا اپنا الیکشن کمیشن ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ لوگ جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے ان کو اس لسٹ سے نکالا گیا. تو اینی باڈی ہو ہیز CNIC از پارٹ آف دا لسٹ ایلیجیبلٹی کے لحاظ سے. سو لسٹ آپ کی اتنی اسٹرانگ ہو گئی, ڈیٹا بیس اتنا اسٹرانگ ہو گیا ووٹرز کا کہ اس پہ کوئی بھی اب انگلی نہیں اٹھا سکتا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہوا کہ ہم نے یہ بیک اینڈ پہ اس کو کیا فکس. جب پرانی ووٹر لسٹ کو دیکھا تو اس میں بھی 8 کروڑ لوگ تھے, اس میں 8 کروڑ 61 لاکھ ہیں, لیکن اس میں ڈپلیکیشن ملٹیپل انٹریز اتنی تھی کہ ایک ووٹر 26 دفعہ رجسٹر تھا. تو اور اس میں آئیڈینٹی لیس لوگ تھے, اس میں وہ لوگ جن کا فیملی ٹری کے ساتھ کوئی دور سے تعلق ہی نہیں ہے وہ لوگ تھے. انویلڈ CNICs کے بہت سارے لوگوں کے پاس تھے, تو ان کو نکالا گیا. تو 3 کروڑ 71 لاکھ ایسے ووٹ جو ہیں ایکسپنج کیے گئے اور وہ ووٹر لسٹ رہ گئی 4 کروڑ 40 لاکھ کی. تو جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو یہ ووٹر لسٹ تصدیق شدہ ووٹر لسٹ سے دگنی ہے کیونکہ وہ 4 کروڑ 40 لاکھ رہ گئی تھی. تو اس میں کوئی انکلوژن ایرر نہیں ہے, اس میں کوئی ایکسکلوژن ایرر نہیں ہے, اس میں کوئی ڈپلیکیشن نہیں ہے. تو وہ جو ویژن تھا ہمارا کہ 1 CNIC 1 ووٹر 1 ووٹ, اس کو ہم نے اچیو کیا ہے. اینڈ دیٹ از کوائٹ اے بگ اچیومنٹ اینڈ لاٹ آف کنٹریز آر وانٹ ٹو نو دیٹ ہاؤ وی ہیو ڈن دیٹ. آپ جہاں بیٹھے ہیں, لاسٹ الیکشن اوباما کا ہوا, میں آپ کو بتاؤں کہ 1.8 ملین ڈیڈ ووٹرز تھے اس ووٹر لسٹ میں اور 2.8 ملین ملٹیپل ووٹرز تھے اکراس دا ڈفرینٹ اسٹیٹس. سو پاکستان کی پہلی ووٹر لسٹ ہے کہ جس میں ڈپلیکیشن نہیں ہے. اس کے علاوہ 3.6 ملین ایسے لوگ تھے کہ جن کے پاس ویلڈ کارڈ تھے اور وہ ووٹر لسٹ کا حصہ نہیں تھے, تو ان کو بھی ووٹر لسٹ کا حصہ بنایا گیا. اور چوتھی چیز ہم نے یہ کی کہ ہم نے ووٹر لسٹ میں ڈائریکٹ سٹیزن ڈیٹا بیس سے فوٹوز بھی لگائے ہیں. تو اب جو الیکشن لڑنے کے وہ ووٹ دینے کے لیے آئے گا یا الیکشن لڑنے کے لیے جائے گا, اس کا ووٹر لسٹ پہ نام ہے, تصویر ہے اور ID کارڈ ہے.
اس کے علاوہ ایک اور ریولوشنری سروس ہم نے یہ انٹروڈیوس کرائی کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کا ووٹ کہاں رجسٹر ہے. ہم نے ووٹر لسٹ کو آزاد کیا اور موبائل فون پہ ڈال کے آپ کے بیڈ روم تک لے گئے اور لوگوں نے 8300 پہ اپنے ووٹ چیک کیے. اسی سروس کو 3 دن کے بعد ہم پولنگ اسٹیشن کے لیے بھی ایکٹیویٹ کر رہے ہیں اور 3 دن کے بعد نیکسٹ 48 آورز میں 8300 سے آپ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو ووٹ دینے کے لیے کہاں جانا ہے. سو اٹ از کوائٹ پاپولر سروس. 2 کروڑ سے زائد لوگ اپنے ووٹس اس موبائل فون پہ چیک کر چکے ہیں. اس کے علاوہ نادرا نے الیکشن کمیشن کو ہیلپ کیا اسکروٹنی سسٹم ڈیزائن کرنے میں کہ وہ لوگ جو ٹیکس ڈیفالٹر ہیں, وہ لوگ جو ولفل لون ڈیفالٹر ہیں, وہ لوگ جو نیب سے کنوکٹڈ ہیں اور وہ لوگ جو الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہونے چاہیے, ان کے لیے وی ہیو ہیلپڈ الیکشن کمیشن سو دیٹ الیکشن کمیشن کین ہیلپ اٹ سیلف. تو ان کو امپاور کیا ریٹرننگ آفیسرز کو کہ وہ سسٹم کو یوز کریں. اس پہ کافی بحث بھی ہوئی کہ ان کی اس امپاورمنٹ سے جو ہے پھر بھی اس الیکشن میں کچھ لوگ ایسے ایکسیپٹ ہو گئے ان کے پیپر جن کے نہیں ہونے چاہیے تھے. لیکن یہ انفارمیشن اویلیبل ہے میڈیا کے لیے بھی, پبلک کے لیے بھی, الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ. سو وی ورک انڈر الیکشن کمیشن آف پاکستان اینڈ آئی ایم کوائٹ آپٹمسٹک کہ جو اسٹیپس ابھی تک حکومت نے, الیکشن کمیشن نے اور نادرا نے مل کے لیے, اس کی وجہ سے یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اٹ وڈ بی موسٹ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ان دا ہسٹری آف پاکستان. تھینک یو ویری مچ. Okay, once again, let me first formally thank our distinguished guest, Chairman Nadra, Mr. Tariq, for your candid briefing to the media. And I'm sure that through media, you'll reach out to, these information will reach out to all the expatriates in not just Toronto or GTA, but the entire Canada. This basically launches formally the new NIS system, which is the Nadra Smart Card system in Toronto. Congratulations to Nadra, congratulations to Consulate General, and also congratulations to the community here because they will be benefiting from this new product of Nadra. Nadra is a pride institution of Government of Pakistan, and we should all help them in refining themselves more and more and bringing in more and more clarity into the Pakistan's governance system, as he has very candidly explained as to how they were able to weed out the bogus voters and the bogus elements from the registration list of the country. And let me request through you, through the media, to the community here in Toronto, in GTA, that let us get registered in more numbers, and also for you to be eligible, for the community to be eligible for the voting, they ought to have this MRP as well. Mr. Tariq, the Chairman Nadra, mentioned that it's a very profitable organization. It does not mean that they are taxing you or they are earning through your fee which you are submitting for issuance of the ID card. But as a matter of fact, which he did not mention but did mention in passing, was because they have got a lot of projects, international projects, because of their expertise, and they competed in OBE tenders, international tenders, and they won a lot of international tenders and projects. So congratulations to you, and that is what makes Nadra more profitable. Nadra, which he maybe because of paucity of time did not mention, that Nadra not only created a national database for the entire country, but they have also provided other services like you can always use Nadra kiosk to pay your utility bills. And in the times ahead, you will see that how Nadra Smart Card will also facilitate and provide access to our community to the services in Pakistan while you are sitting here. So
With these words, I thank you once again, and I thank, of course, the distinguished media people over here who have responded to my call at a very, very short notice, and I hope that this will go a long way in communicating the word to the community in Toronto. Thank you very much. Khuda Hafiz. Okay, if there is any questions, actually, you're most welcome. Over to you. اچھا چل یس As you just mentioned that in order to cast the vote, you need to have what is that? نائکاپ اینڈ مشین ریڈیبل پاس دونوں چاہیے دونوں چاہیے کیونکہ فنگر پرنٹ دیکھیں جب آپ کے نائکاپ بنے تو کافی عرصے سے بن رہے ہیں اور وہ فارم بیسڈ ایکٹیویٹی تھی تو سب کے فنگر پرنٹ نہیں ہیں لیکن مشین ریڈیبل پاسپورٹ بنانے کے لیے آپ کو فنگر پرنٹ دینے پڑتے ہیں دیٹ وے وی کور دا 100% آف 4.5 ملین. ہاں جی ابھی تو ہم نے آپشنل یہ کیا ہے میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ بھئی ہم مونوپلی سروس کریٹ کریں اور مینڈیٹری کر دیں. So the services that we are bringing in, there would be more services in smart card. مثلاً ابھی ہم یہ بھی ایکسپیریمنٹیشن کرنے لگے ہیں جیسے کونسل جنرل نے بھی ذکر کیا کہ ہمارے کیوسک ہیں ہمارے نادرا کے گاؤں میں بھی دکانوں میں بھی کئی جگہ آپ بل پیمنٹ وغیرہ کر سکتے ہیں. تو ریمیٹنسز اٹریکٹ کرنے کے لیے ہم ریمیٹنسز کا ایک پروگرام بنا رہے ہیں کہ جس میں اسمال اماؤنٹ میں آپ اپنے لوڈ ونس کو کہ بل اگر بجلی کا دینا چاہتے ہیں سوئی گیس کا دینا چاہتے ہیں یوٹیلیٹی بلز دینا چاہتے ہیں تو یوزنگ دس کارڈ یو کین ڈو دیٹ. سو اس کارڈ کے ساتھ سروسز اتنی آ جائیں گی کہ اگر میں ابھی کہوں کہ آپ کی چوائس ہے تو مجھے پتہ ہے آپ کی چوائس یہی ہوگی کہ اسمارٹ کارڈ لیں اور اس فیس میں بھی کوئی ہم نے فرق نہیں رکھا. جی 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 وہ کر رہے ہیں ہم بالکل وہ سسٹم بھی وی آر ڈیولپنگ. ہاں جی 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 اس کے علاوہ اور کوئی کچھ جی 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 بیلٹ پیپر جب آیا تھا جی اس میں اردو میں کافی جو ہمارے ایکسپیکٹس ہیں ان کو تو اردو یہ ہم چینج کر رہے ہیں اور جو کنفرمیشن تھی کہ آپ نے ان صاحب کو ووٹ کیا وہ بھی اردو میں آ رہا تھا. جی وہ دونوں لینگویج میں ہوگی. آپ کا جو کارڈ ہے جی اس میں بڑے بینیفٹس ہیں جی ماشاء اللہ آپ نے بتایا ہے کہ جی جی کیا کیا چیزیں آپ نئی اس میں ایڈ کر رہے ہیں. جی میں کینیڈا میں رہتا ہوں 42 سال سے جی لیکن یہاں پہ ایک کارڈ ہے جس کو کہتے ہیں سوشل انشورنس نمبر. جی جی آپ بھی واقف ہوں. جی جی بالکل. اس میں ایک چیز ہے کہ آپ اس کے بغیر آپ کو جاب نہیں ملتی ہے. آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو جاب نہیں ملتی ہے. اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ یہ کارڈ کا مقصد یہ تھا کہ جب دوسرے ملک سے کتنے فارنرز آ گئے تھے اور کرائم بہت بڑھ رہا تھا پتہ نہیں چل رہا تھا ہمارا خیال تھا کہ یہ کارڈ سے آپ ان کو سارٹ آؤٹ کریں گے کہ وہ انلیگل کام کہیں کر رہے ہیں یا چھپے ہوئے ہیں. جی جی تو یہ میرا خیال میں آپ نے اچیو نہیں کیا اور نہ ہی کافی حد تک اچیو ہو گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں وداؤٹ آئی ڈی کارڈ آپ بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے آپ پاسپورٹ نہیں بنا سکتے آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے آپ ملازمت نہیں کر سکتے. اور اب جیسے میں نے ابھی بتایا پہلے کر سکتے تھے ووٹ ڈال سکتے تھے اب ووٹ بھی نہیں ڈال سکتے. سو آپ کے فنڈامنٹل جو رائٹس ہیں آف موومنٹ آف اسپیچ آف یہ سارے جو ہیں یہ اس کے ساتھ لنک ہو گئے ہیں. اور پھر اس کا اتنا فائدہ ہے کہ آپ کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایمرجنسی ریلیف فائنینشیل انکلوژن لائک BISP all programs جو ہیں پاورٹی ایلیویشن کے پروگرام آر لنکڈ ود ID کارڈ. تو آپ BISP کی پیمنٹ نہیں لے سکتے ID کارڈ کے بغیر آپ ووٹ نہیں کاسٹ کر سکتے ID کارڈ کے بغیر. ڈیزاسٹر آ گیا تھا سیلاب آ گیا تو آپ کیش ڈسپرسمنٹ نہیں کر سکتے ID کارڈ کے بغیر. تو اس کا اتنا فائدہ ہوا کہ اب اس ڈیٹا بیس کو ہم یوز کر رہے ہیں. انلیگل امیگرینٹس کو بھی وی ہیو سارٹڈ دیم آؤٹ یوزنگ دس ID کارڈ بیکاز پاکستان کے بارڈرز کافی پورس ہیں. تو یہ دیکھنا ہے کہ ID کارڈ جو بن رہا ہے وہ بنا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے سے 1974 سے شناختی کارڈ بن رہا ہے
اور جو بایومیٹرک سسٹم آیا مارکیٹ میں, ورلڈ مارکیٹ میں, وہ 2006-07 میں آیا. تو نادرا واز ارلی اڈاپٹر. The thing about technology is that you can use it when it is available. اب قائد اعظم اگر آئی پیڈ یوز نہیں کرتے تھے تو ان کا قصور نہیں, اس وقت تھا ہی نہیں. تو جب ملٹی بایو میٹرک سسٹم آ گیا تو ہم نے یوز کیا, اینڈ وی ہیو ویڈڈ آؤٹ آل دیز افغانیز ہو گاٹ دا آئی ڈی کارڈ. 14,000 کے قریب ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے. پھر ہم نے UNHCR کے ساتھ پروجیکٹ کیا جس میں 1.7 ملین افغانز کو رجسٹر کیا. اینڈ دین وی فاؤنڈ آؤٹ کہ وی رجسٹرڈ دیم ایز ریفیوجیز. تو ان کے پاس ان کو ایک ریفیوجی کی آئیڈینٹی تھی. پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس کی اکانومی اگر ٹھیک نہیں ہے, پاورٹی میں ہے, لیکن سب سے زیادہ ریفیوجی دنیا میں پاکستان نے سنبھالے ہیں. تو ہاسپٹیلٹی دیکھیں کہ آپ نے اتنی زیادہ ریفیوجیز کو رکھا, ان کو آئیڈینٹی دی ریفیوجی کی, اور ان کو انڈر جنیوا کنونشن یہ کارڈز بھی ملے. تو اس سے یہ فائدہ ہو گیا کہ ناؤ وی ہیو, بیکاز اٹ ٹیکس ٹو کمپیئر. تو کوئی بھی اگر آتا ہے تو ہم اس ڈیٹا بیس سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ افغانی تو نہیں یا کوئی برمیز تو نہیں. تو اس ڈیٹا بیس سے کافی فائدہ ہوا ہے. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, آپ کا ایک پارٹ تھا کرائم کے حوالے سے. ہاں جی, آپ سارا اونرز جو ہے صرف آدھار کارڈ کا بھی نہیں ڈال سکتے, اس کے اندر ڈپارٹمنٹس انوالو ہیں. پروونشل گورنمنٹ جو ہے ان کے پاس یہ چیپٹر ہے, کیونکہ پولیس جو ہے وہ پروونشل اتھارٹی کے پاس ہے, تو پروونشل سبجیکٹ ہے. ابھی تک ہمارا وہ سسٹم انٹیگریٹ نہیں ہوا ہے کہ جس میں تمام صوبے آپس میں کنیکٹڈ ہو. آئی بلیو دیٹ there may be a next phase of NADA's project where we might be able to connect all the provinces police services and I believe the crime record, so that we are able to identify and crime جو ہے وہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. وہ جیسے انہوں نے بتایا تھا کہ انالیٹیکل جو ہے انالیسس جب ہوگا سب چیزیں آپ کو وہ ہم کرتے ہیں, لیکن عموماً میرا یہی ہوتا ہے کہ سوشل ریفارم کے لیے اس کو یوز کریں, بیکاز یو نو ڈیٹا آئی کیری اے ہیوی کراس, وی پروٹیکٹ یور پرائیویسی آلسو. سو انلیس دیئر از اے یو نو ارتھ شیٹرنگ ریزن وی ڈونٹ ڈسکلوز. ایک اور سوال کروں گا, آپ نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے. لگتا ہے کہ یہ آپ کے من کی, آپ کے دل کی, آپ کی روح کی چیز ہے جس کو آپ نے ڈیولپ کیا ہے. بڑی اچھی بات پاکستانیوں کی. میں صرف ایک سوال کرتا ہوں, اور میں بڑی اپنے والدین کی بڑی اپنے دین میں عزت رکھتے ہوئے کہ ان کے خواب اور ان کے جو دعائیں تھیں وہ سب کو ملتی ہیں. جی جی, مجھے یہ بتائیے کہ میں نے یہاں پہ 50,000 100 کارڈ بھرے ہیں, کبھی مجھ سے کسی نے میرے والد کا نام نہیں پوچھا. یہاں پہ کارڈ میں ہوتا نہیں ہے. جی جی, آپ کے کارڈ میں والد کا نام ہے. جی بالکل. نمبر یہ ہے کہ کیا وہ اتنا ضروری ہے, یا کیا پھر آپ اس کو انگلش میں کیوں نہیں کرتے, آپ اس کو. جی, اسمارٹ کارڈ میں انگلش میں آ گیا ہے. ہر ملک کے اپنے لاز ہوتے ہیں. جو ہمارا قانون ہے, قانون شہادت بھی ہے, اس میں انہیریٹنس کی بہت امپورٹنس ہے. تو وہ جو ہے آپ پاکستان کا ڈیٹا بیس کا آرکیٹیکچر بہت انٹرسٹنگ ہے. ہول پاکستان از اے بگ فیملی, سو ایوری فیملی ہے ہسبینڈ وائف ود ان میرڈ چلڈرن. سو وہ اس میں پھر ہیلپ کرتا ہے کہ والد کا نام بھی ہو, اور ہر فیملی کا جو ہے وہ یونیک آئی ڈی بھی ہے, اور اس لیے وہ انفارمیشن کیپچر کرنا. ہاں جی, انگلش میں. اور میکسیمم میں آپ کو بتاؤں انٹرنیشنل لاء میں میکسیمم یا والد یا والدہ کا نام جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے, بیکاز ادروائز فیک آئیڈینٹی رجسٹریشن نہ ہو, اس کو اوائڈ کرنے کے لیے. سوشل نارم بھی. جی جی جی. جو یہاں کے جو ایشوز ہیں, یہاں جو لوگ رہتے ہیں بہتر کینیڈا میں, ان کی پراپرٹیز پاکستان میں ہوتی ہیں, تو اس کے لیے ٹرانسفر ڈیڈز اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے کمپلیکس ہو جاتے ہیں. جی جی, فراڈز بھی ہوتے ہیں اس کے. جی, تو کیا اس کا بھی کوئی. ہاں جی, یہ کر رہے ہیں. میرا ویسے فورٹے یہی تھا, مشیگن کا میں نے پراپرٹی ٹیکس سسٹم بنایا تھا, امپلیمنٹ کیا. تو پاکستان میں بھی کر رہے ہیں ہم. ایک تو FIR جو پولیس کی ہے اس کو کمپیوٹرائز کرنے کا کر رہے ہیں. پھر وٹنس پروگرام جو ہے عدالتوں کا, وہ ابھی ہم نے سندھ ہائی کورٹ کو کمپیوٹرائز کیا. اب پراپرٹی ٹیکس سسٹم کو بھی ہم کریں گے, اور پراپرٹیز کو بھی کمپیوٹرائز کر رہے ہیں. جو آپ کا اسٹامپ پیپر ہیں ان کو کمپیوٹرائز کرنے کا کر رہے ہیں.
وی آر ورکنگ آن 72 پروجیکٹس بلیو می اور ناٹ. یہ جو PMDC ہے پاکستان میڈیکل ڈاکٹرز، ہاں ڈاکٹرز کی ایسوسیشن، ان کے سرٹیفکیٹس فورج ہو رہے ہیں، اس کو بھی ہم چپ پہ ڈال رہے ہیں تاکہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اس سے پوچھ سکیں کہ واہ آپ واقعی ڈاکٹر ہو. تو انجینئرس کا سرٹیفکیشن کر رہے ہیں، ڈگریز ایجوکیشنل ڈگریز کو کمپیوٹرائز کرنے کا پروگرام ہے. سو دیر از لاٹ آف اسکوپ ان پاکستان فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی. تو دیر از لاٹ ٹو بی فکسڈ اینڈ دیٹ وی آر ورکنگ ان دیٹ ڈائریکشن. تھینک یو.